کوئی یہ کہے کہ دولت کے انبار میرے پاس آ جائیں، صرف دولت ہی دولت ہو، مال دنیا کثیر تعداد میں اس کے پاس جمع ہو جائے، اور کہے کہ اب مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں، تو یہ بات حق بجانب نہیں، اسے ضرورت رہے گی۔ انسان کی نفسیات ہی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں کہ جیسے وہ کسی انسان کے ساتھ گفتگو کرتا رہتا ہے، کلام کرتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ان کے مسئلے پوچھنا، ان کی باتیں سننا۔ گویا وہ ڈاکٹر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں فیس دیتے ہیں اور فیس دے کے جا کے اپنی باتیں سناتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاکستان کے اندر ماحول ایسا پیدا نہیں ہوا، لیکن باہر کے ممالک کے اندر ایسا ماحول ہے کہ کسی کے پاس آپس میں بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ ماں ہے وہ الگ سے کام پہ جاتی ہے، باپ ہے الگ سے کام پہ جاتا ہے، اگر وہاں دادے نے بھی رہنا ہے تو وہ بھی ویسے نہیں رہ سکتا، اسے بھی کام کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو اسلام الحمدللہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر لوگ وقتاً فوقتاً اگر نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں آئیں تو مسجد میں آ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بھائی سناؤ تمہارے حالات کیسے جا رہے ہیں، فلاں پریشانی تھی اب کیسے معاملات چل رہے ہیں، سناؤ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، 2 دن ہو گئے آپ مسجد تشریف نہیں لائے، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک تھی۔ اب یہ جو ہمارا اسلام کے اندر نظام ایسا ہے، یہ ہمیں اور کہیں کسی معاشرے کے اندر دیکھنے میں نہیں آتا۔ جو آیا مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ نمونہ ہے۔ یعنی اگر ہم اسی موضوع کے حوالہ سے دیکھیں تو اللہ پاک نے انسان کے اوپر 2 حق عائد کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلا حق جو اللہ پاک نے عائد فرمایا وہ حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق العباد میں کیا کیا آتا ہے، اور ساتھ فرما دیا اگر حقوق اللہ میں میرے حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں اللہ رحمان رحیم معاف کرنے والا ہوں، لیکن اگر تم حقوق العباد میں کسی قسم کی کمی کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے تو یاد رکھ لینا حقوق العباد جتنی دیر تک وہ بندے تمہیں معاف نہیں کریں گے میں رب رحمان بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب حقوق اللہ کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے حق جو ہیں، نماز جو ہے اگر کسی وقت تیری طبیعت خراب تھی یا کوئی کمی بیشی نماز کی رہ گئی میں معاف کر دوں گا، تو روزے کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی میں معاف کر دوں گا، حج اگر تو نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، استطاعت ہونے کے باوجود اگر نہ کیا، تم پہ واجب تھا نہ کر سکے، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن فرمایا کہ جن بندوں کے حق میں نے تیرے اوپر رکھے ہیں، کن بندوں کے حق رکھے ہیں، سب سے پہلے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے والدین کے حقوق تیرے لیے رکھے ہیں۔ تو نے کیسے حقوق رکھے ہیں کہ کبھی اف ولا تنہرہما، تو ان کے لیے کبھی اف بھی نہیں کہہ سکتا۔ حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ اب بندے کا حق بنتا ہے کہ تیرے ہمسائے کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا۔ اگر کسی کے ہمسائے کے اندر بچے رات بھر بھوک سے بلکتے رہے تو ساتھ رہنے والا یہ گمان نہ کرے کہ قیامت کے روز مجھے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔